ہمارا نیا سال اب شروع ہوا ہے، جو ایک شخص عظیم الشان شخص کی شہادت کا پتہ بتاتے ہوئے آتا ہے کہ اس پہلی محرم کو اس شخص نے آنکھیں بند کی تھی جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا، یا اللہ مجھے عمر دے دے۔ اللہ کا دین ہے اتنا عظیم الشان دین، اس دین کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ عمر بن خطاب کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، میرے مولا یہ دو عمر ہیں، ایک عمر ابن ہشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، میرے مولا ان دو میں سے ایک دے دے۔ مجھ سے پوچھے کہ ان میں سے تجھے کون سا پسند ہے تو میں کہتا ہوں وبعمر بن الخطاب خاصۃ، میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے، یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ بدھ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑی حرم میں، اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ناک سب برابر ہو گیا، آنکھیں چھپ گئیں گوشت میں سوج کر، سر کے بال اتر گئے۔ بنو تیم نے آ کے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم اتبا کو قتل کریں گے، اور اتنے ٹائٹ اور سنگین صورتحال سارے مکے میں ہو گئی۔ صبح تک ہوش نہیں آیا، آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا ماذا فعل رسول اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ تو خاندان والے ناراض ہو گئے، جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ پھر ماں سے کہنے کے چلے اس کو کچھ کھلا پلا تو دو، رشتے ناطے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش۔ ماں نے دودھ پلانا چاہا، کہا نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، پھر دودھ پیوں گا۔ تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی، کہ مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے، تو ام جمیل کو بلاؤ۔ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئی، کچھ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کہا زید بن ارقم کے گھر پر ہیں۔ ٹھیک ہے، کہا نہیں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے گا۔ تو حال یہ تھا، ایک کندھا ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ادھر ام جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، گھٹاؤں سے گھسٹتے ہوئے آپ زید بن ارقم کے گھر پر، گھر قریب تھا، دونوں ہی مسفلہ میں رہتے تھے، جس کو آج مسفلہ کہتے ہیں۔ مکہ ٹاور جو لوگوں نے دیکھا ہے، مکہ ٹاور کے پیچھے ہی ابو بکر کا گھر تھا، اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارقم کا گھر تھا۔ تو گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے، آپ کی جب نظر پڑی اللہ کے نبی کی تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند تھیں، پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لئی، اس کے ایمان کی دعا فرما دیں۔ آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ ابوبکر کی ماں کا سینہ ایمان سے روشن ہو گیا۔ یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہا اے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے، یا عمر بن ہشام دے دے، اور میں عمر بن خطاب مانگتا ہوں۔ یہ جمعرات کو رات کا واقعہ، بدھ جمعرات کی درمیانی رات کو دعا مانگی گئی ہے۔ ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ مختلف رائے، عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے، عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے۔ اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں، نیچے کیا نظام چل رہے ہیں، کون قتل کرے؟ تو میں خود قتل کروں گا، میں خود قتل کروں گا۔ سارے قریش کہنے کے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے۔ بنو ہاشم سے، بنو مطلب سے کون ٹکر لے گا؟ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں۔ راستے میں نعیم بن مسعود ملتے ہیں، ارے عمر یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار کیا قصہ ہے؟ آج محمد کا کام نمٹا دوں گا۔ کہنے لگے پہلے گھر کی خبر تو لے، کیوں؟ تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیرے بہنوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا، سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک، وہاں خباب رضی اللہ عنہ وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، دستک دی، ام جمیل ہوئے تو عمر آ گئے۔ خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے اور تو یہ تھپڑ مارا
بہن کے منہ پر کہ تو بے دین ہو گئے، اور بہنوئی کو گرا کر مارنا شروع کیا، خون و خون کر دیا۔ سعید بن زید، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سعید بن زید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ میں یہ ایک خاندان کے دو آدمی ہیں، عمر بن خطاب، سعید بن زید۔ سعید بن زید بہنوئی ہیں، یہ دونوں سالہ بہنوئی، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب مار مار تھک گئے تو ام جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے، حق نہیں چھوڑیں گے۔ غصہ اتر چکا تھا، قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے، دکھاؤ کہ نہیں تو ناپاک ہے، نہیں دکھاؤں، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو ندامت کی بہن کے خون دیکھ کر تو میں کیا کروں، کہ پہلے نہاؤ پھر پکڑ سکتے ہو۔ نہائے، پکڑا، نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے۔ سامنے آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا۔ جب یہاں پہنچے تو دل کپا گیا، ریز گم ایمان اندر میں اترا، جسم فراشہ طاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک مبارک عمر، لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ تلوار اسی طرح ہاتھ میں زید بن ارقم کے گھر کی طرف چلے کہ وارڈ میں صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے، فرمایا آنے دو، نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے، اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اندر آئے، دروازے پر دستک دی، اندر آئے تو آپ نے دیکھا اور ایسے دامن پکڑ کے جھٹکا دیا، اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ ان کا ہاں وقت آ گیا، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی، صحابہ نے تکبیر کہی، اسی وقت جبریل اترے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام پہ خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہی ہے، کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ کیا عمر مسلمان ہوا، کیا ماؤں نے لال جنے تھے، کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے، آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا۔